اندلیب صاحبہ، یہ ایک کیاسے آرائیاں لاہور شہر کے اندر ہو رہی ہیں، چونکہ آپ کا بھی لاہور سے ہی تعلق ہے، تو آپ کو کوئی خدشہ ہے کہ بزدار صاحب کی حکومت کو کوئی خطرہ ہے؟ دیکھیں، یہ ان کا اپوزیشن کا حق ہے، اگر وہ چاہتے ہیں کہ عدم اعتماد لے کے آئیں تو یہ بالکل کا حق ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم نے ایز یوزول ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں انہوں نے خود سے انیشیٹو لے کے ووٹ آف کانفیڈنس لیا اور ویٹ نہیں کیا کہ کوئی ان کے اوپر کوئی کر سکے ووٹ آف نو کانفیڈنس، بٹ یہ واقعی ان کا حق ہے اگر یہ چاہتے ہیں۔ پیپلز پارٹی ہیز بین ویری اوپن، آپ کو پتہ ہے بلاول کی اور مریم کی آپس میں جو ڈفرنس آف اوپینین ہے وہ یہ ہے، وہ چاہتے ہیں کہ نو کانفیڈنس اور اسمبلیز کے اندر آئیں، کیونکہ بلاول کا خیال ہے کہ یہ جو ڈیزاسٹر ہوا تھا لاہور میں، بندے اکٹھے نہیں ہوئے، پھر وہ ای سی پی کے سامنے بندے اکٹھے نہیں ہوئے، تو ہی ہیز ہز ڈاؤٹس اباؤٹ لانگ مارچ، کیونکہ پچھلے سارے اس میں وہ نہیں فیل ہو گئے تھے بالکل۔ مریم کا خیال ہے کہ عدم اعتماد لانا پنجاب میں اور ایک اور پی ٹی آئی کا بندہ لے آنا، اٹ ڈزنٹ سرو دا پرپز، تو وہ چاہ رہی ہیں کہ جی ہم اسٹریٹ موومنٹ کریں، تو یہ اب دونوں کا حق ہے۔ آئی تھنک پہلے بھی انہوں نے کوشش کی ہے اور ان کو کوشش کر لینے دیں۔ ہم جہاں تک ہمارا تعلق ہے، ہم تو جیسے کہتے ہیں کہ ہم ہر چیز کے لیے تیار ہیں۔ ہم نے پہلے بھی آپ کو اچھا، مگر آپ نے بڑی دلچسپ بات کی ہے اندلیب صاحبہ، یہ جو آپ نے ڈفرنس دکھایا ہے، آئی وش کہ چودھری منظور صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوتے، ہم کوشش کریں گے ان کو فون لائن پہ ہی لے لیں اگر اسکائپ پہ نہیں ہو رہا تو۔ چودھری صاحب اگر آپ ہیں تو اندلیب صاحبہ نے کہا کہ بڑے واضح ڈفرنس ہے بلاول بھٹو زرداری اور مریم اور نواز صاحبہ کے درمیان، اور وہ یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ سڑکوں کے پر ایجیٹیشن چاہتی ہیں، جبکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب چاہتے ہیں کہ نو کانفیڈنس موشن لایا جائے، اگر لا سکتے ہیں پنجاب کے اندر۔ اچھا دیکھیے، میں ایک گزارش کروں، یہ ہم کوئی باہر نہیں جا رہے، یہ مختلف خیال ہوتے ہیں لیکن جا کر ڈیبیٹ ہوتے ہیں پی ڈی ایم کے اندر، اور پھر پی ڈی ایم سے ایک مشترکہ حکمت عملی ہے۔ جو ہمارا لائن آف ایکشن ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ہم عدم اعتماد لے کر آئیں گے، ہم ایجیٹیشن کریں گے، وہ اناؤنس ہو گیا۔ اب عدم اعتماد کب لانا ہے، کس کے خلاف لانا ہے، کیسے لانا ہے، یہ کوئی ہم میڈیا پہ بیٹھ کر تو نہیں بات کر سکتے۔ 5 ٹارگٹ ہیں ہمارے۔ رائٹ۔ پنجاب حکومت ہے، اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، اس ملک کا سلیکٹڈ پرائم منسٹر اور بلوچستان گورنمنٹ۔ ہم نے کہاں پہ شروع کرنا ہے، کیسے لے کر آنا ہے، کیا کرنا ہے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ہم ساری جگہوں پہ دیکھ رہے ہیں، جہاں پہ ہمیں موقع ملے گا وہاں پہ ہم اٹیک کریں گے، بالکل کریں گے۔ ایک بات۔ دوسری بات، اچھا لانگ مارچ کا اناؤنس ہو گیا کل، جو ایجیٹیشن ہے اس کا اناؤنس ہو گیا، اور بلاول صاحب کراچی سے نکلیں گے۔ ہم اپنی تیاری کر رہے ہیں بطور جنرل سیکرٹری پنجاب، ہم بھی اپنی تیاری ہم پہلے سے کر رہے تھے۔ شاید پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے پی ڈی ایم کے اندر جس نے اس لانگ مارچ کی سب سے پہلے تیاری شروع کی اور سب سے بہتر کر رہے ہیں۔ ہمارا یعنی آپ بھرپور طریقے سے حصہ لیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ بھی ہیں، اور ایک دوسرے سے ہم جب ایجیٹیشن میں آئیں گے ایک دوسرے سے مقابلہ بھی ہوگا۔ ہمارے کارکن بھی دیکھیں گے کہ نون والے کتنے آ رہے ہیں، اور نون والے دیکھیں گے کہ پیپلز پارٹی والے کتنے آ رہے ہیں، ان سے زیادہ لے کر جانا ہے۔ ایک بات۔ دوسرا، میں چونکہ پہلے لائن ڈراپ ہو گئی تھی تو میں اپنی بات مکمل کر لوں اگر مجھے آپ اجازت دیں تو۔ اچھا، ان کے ایک لیاقت جتوئی صاحب ہے سندھ کے اندر، انہوں نے الزام لگایا ان کے اوپر کہ 35 کروڑ روپیہ دے کر ابڑوں نے ٹکٹ لیا ہے، یہ صادق اور امین ہے۔ 70 کروڑ کا ساری دنیا کہہ رہی ہے انکلوڈنگ عمران خان کہ وہ عبد القادر جس کو پہلے ٹکٹ دیا، پھر وڈرا کیا، پھر آزاد جتوایا اور پھر آج شامل کر لیا۔ 70 کروڑ روپیہ اس نے دیا ہے ٹکٹ کا، یہ صادق اور امین ہے۔ یہاں پہ کہتے تھے کہ عمران خان کہتے تھے کہ یہاں پہ بھر بھر کے یہ آزاد جیتتے ہیں، یہ اپنا ضمیر بیچنے کے لیے جیتتے ہیں، یہ اپنے آپ کو بیچتے ہیں، میں کبھی نہیں لوں گا۔ پھر جہاز بھر بھر کے لائے اور وہاں پہ جو کچھ ہوا، لیکن یہ پھر بھی صادق اور امین ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ کب تک لوگوں کو گالیاں دیں گے؟ آپ اگر ان، اچھا یہ ان سے پوچھتے ہیں، مگر چودھری صاحب پہلے پاکستان مسلم لیگ نون کا موقف لینا بہت ضروری ہے۔ چودھری صاحب اجازت دیجیے، قطع کلامی معاف، پرائم منسٹر کو پتا ہے۔ مصدق ملک صاحب سے پوچھتے ہیں، مصدق صاحب
سوال آپ سے یہ ہے کہ دیکھیے اس کے اندر جو کھسکے ہیں آپ کے پارلیمنٹیرینز، اس کے اندر صرف حکومت کے لوگ نہیں ہیں، کچھ رائے یہ بھی ہے اور جو وہاں کے رپورٹرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کے اپنے لوگ بھی کچھ کھسکے ہیں. تو یہ الیکشن بڑا مشکل ہے. اور دوسری طرف سے جو اندلیب صاحبہ کہہ رہی ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ جی مریم صاحبہ یہ سمجھتی ہیں کہ اسٹریٹ ایجیٹیشن ایک بہتر ارادہ ہے یا بہتر ایک اسٹریٹجی ہے. یہ آپ کس الیکشن کے متعلق پوچھ رہی ہیں؟ سینٹ کے یا جو بھی الیکشن سینٹ چیئرمین کی بات کر رہی ہیں؟ سینٹ کے جو بھی الیکشن گیلانی صاحب کا ہوا اس کی بات کر رہی ہیں؟ جی میں سینٹ الیکشنز کی بات کر رہی ہوں جو ابھی حال ہی میں ہوئے ہیں. اور میں یہ بھی پوچھ رہی ہوں جو اندلیب صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ کیا واقعی میں واضح ایک ڈفرنس ہے اسٹریٹجی کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون میں؟ نہیں، میرا نہیں خیال جی. میرے خیال میں آپ کو جواب تو چودھری صاحب نے دے دیا ہے کہ ہماری یہ تمام چیزیں بیٹھ کے نیگوشیٹ ہوتی ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارا رویہ جو تھا وہ زیادہ پارلیمان کے باہر بھی ایجیٹیشن کرنے کا تھا. پارلیمان کے باہر ہی نہیں بلکہ پارلیمان کے باہر بھی ایجیٹیشن کرنے کا زیادہ تھا. ہمارا جھکاؤ زیادہ اس کی طرف تھا اور پیپلز پارٹی کا جھکاؤ زیادہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی طرف تھا. اور جب ہم نے ایک دوسرے کا مقدمہ سنا تو پھر فیصلہ یہ ہوا کہ کوئی حرج نہیں ہے، گیلانی صاحب والا جو ووٹ ہے دیکھتے ہیں وہ کس طرف بیٹھتا ہے اور اس کے ساتھ میں اپنی لانگ مارچ کی تیاری جو ہے اسے کرتے ہیں. اور جیسے کہ ٹارگٹس آپ کو بتائے ہیں ابھی چودھری صاحب نے، وہ ٹارگٹس بھی ہمارے سامنے ہیں، لانگ مارچ بھی ہمارے سامنے ہے، دھرنا بھی ہمارے سامنے ہے. تو جو ہمارا ایک لائحہ عمل تھا اس کے اوپر ابھی تک سب لوگ قائم ہیں. ہاں، ہماری آپس کی ڈیبیٹ ضرور ہوتی ہے کہ کیا چیز پہلے ہونی چاہیے، کیا چیز بعد میں ہونی چاہیے، اور وہ تو گفتگو چلتی رہنی چاہیے. یہ بڑی ایک اچھی تکرار ہے. جہاں تک آپ نے ڈیفیکشنز کی بات کی، مجھے نہیں معلوم اس کے بارے میں. جو آپ کہہ رہی ہیں کہ پی ایم ایل این میں سے کچھ ڈیفیکشنز ہوئی ہیں، میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ جب یہ تمام گیلانی صاحب والی گفتگو شروع ہوئی تو شروع میں تقریباً 16 ایم این ایز پنجاب سے، 15 یا 16 ایم این ایز تھے، بعد میں 24 کے قریب ہوئے اور فائنلی 35 سے زیادہ ایم این ایز ہمیں یہ کہہ رہے تھے کہ ہم الیکشن پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم پہ نہیں لڑنا چاہتے، کیونکہ جس طرح کی پالیسیز رہی ہیں اور جس طرح کا معاشی بوجھ لوگوں پہ پڑا ہے، اگلا الیکشن ہم نہیں اپنے ووٹرز کے پاس واپس جا سکتے اور پی ٹی آئی کے فورم کے اوپر اب ووٹ مانگ سکتے. تو ان کی خواہش یہ تھی کہ اگر یہاں پہ ہمارے کچھ کینڈیڈیٹس نہیں ہیں ایسے کچھ جگہوں پہ تو ان کو اکوموڈیٹ کیا جائے. لیکن اس سے مجھے پھر احساس ہوا، اور جو بعد میں گھٹ گئے آخری 24-48 گھنٹے میں، یہ 35 کا نمبر جو ہے یہ بڑی ریپڈلی ڈیکریز ہوا. کیوں ڈیکریز ہوا وہ پاکستان کی تاریخ آپ کو خود ہی بتا دیتی ہے کہ کیسے ڈیکریز ہوتے ہیں یہ نمبرز آخر میں. لیکن جو اصل بات ہے وہ یہ کہ اگر 35 ایم این ایز یہ ہم سے گفتگو کر رہے ہیں کسی بھی صورت میں، تو ہر ایم این اے کے نیچے 2 ایم پی ایز ہوتے ہیں. تو آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ کس قدر اضطراب ہے پی ٹی آئی کی پالیسیز کی وجہ سے ان کی اپنی صفوں میں. میرا ذاتی یہ خیال ہے، آپ نے بزدار صاحب کی حکومت کے حوالے سے پوچھا، میں سمجھتا ہوں کہ بزدار صاحب کی حکومت اگر انہی پالیسیز پہ قائم رہی تو وہ خود ہی گر جائے گی. اور یہ جو ہمیں اس دفعہ احساس ہوا ہے کہ جو ووٹ جو ان کے اپنے لوگ ہیں وہ ڈرتے ہیں اس بات سے، اور ہر شخص ڈرتا ہے، وہ پیسے ویسے لگاتے ہیں، الیکشن لڑتے ہیں، تو وہ ان کو معلوم ہے کہ اگر وہ آ کے اوپنلی خلاف ووٹ کریں گے تو ان کی سیٹ چلی جائے گی. اس وجہ سے ان کو یہ بھی کانفیڈنس چاہیے کہ جب وہ ووٹ کریں گے تو اس کے بعد یہ تحلیل ہو جائے گا سارا سسٹم. اور اسی وجہ سے ابھی تک یہ جو بچے ہوئے ہیں وہ تحلیل والا جو پورا وہ طریقہ کار ہے وہ ان کے سامنے میرے خیال میں اگر کسی مؤثر انداز میں ہم رکھ دیں اور ان کو یہ یقین ہو کہ اب یہ تحلیل ہونے کو ہے، تو مجھے تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ان کی صفوں میں سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ چھوڑنا چاہتے ہیں. اور وہ میرا یہ خیال ہے